بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی ناماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے۔ یہ کون شہزادی؟ التی ہے ام السبتین۔ یہ کون شہزادی ہے؟ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ الحسن والحسین و سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ میں ملک صاحب، شاہ صاحب، سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ، اس زمین و آسمان میں اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے۔ 11واں اور 12واں امام فرماتے ہیں، دو امام 11ویں اور 12ویں۔ ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا ونحن حجج اللہ علی خلقہ۔ دو امام فرماتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کا وجود قائم ہے امام کی وجہ سے۔ اگر امام حجت نہ ہو تو کائنات غرق ہو جائے گی۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارا وجود قائم ہے ہماری دادی کی وجہ سے۔ ابھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک مفکر ہستی کے بیٹے کہہ رہے تھے نا، شجرے کی بات کر رہے تھے، تو یہ نبی کا فرمان ہے کہ انا شجرتن، میں شجرہ ہوں۔ وہ جس کا پھل وہ کہہ رہے تھے نا، انا شجرتن، میں شجرہ ہوں، وعلی لقا، وعلی اس کی ٹہنیاں ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والفاطمہ تو اصلھا، اس شجرے کی اصل فاطمہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ اگر جڑ جو ہے نا، اگر مٹی ہٹ جائے تو کہتے ہیں وہ جڑ جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے ننگی، اور اس پہ مٹی ڈالو۔ جڑ جو ہے اس کی پہچان شجرے سے ہوتی ہے، لیکن شجرے کی حیات جڑ میں ہے۔ تو اس لیے نبی نے کہا تھا کہ انت ام ابی ہے، کہ جو کچھ بھی مصطفیٰ ہے اس کی اصل زہرا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى وَالْبَتُولُ الْأَزْرَى وَالْحُرَّةُ الْبَيْضَاء وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَّةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَدَّثَةُ والمبارکۃ صلوات۔ تو یہ شہزادی کے چند القاب میں نے پڑھے ہیں۔ اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا جو ان کا ذاتی اسم ہے۔ یہ میں نے اسم نہیں پڑھے، یہ ان کے القاب ہیں۔ اور ذاتی اسم کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی۔
حدیث قدسی ہے، فاطمہ اولیائی من غضبی و فاطمہ احدائی من رحمتی، یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹائے گی اور میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا۔ ہم سب پہ واجب ہے، اوجب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم شہزادی کے سب جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، اب سب شہزادی کے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پردے میں جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر احتراماً پھر درود پڑھ کے وہ بیٹھیں گی تاکہ احترام ہو جائے، اور جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے آ جائیں، یہ بھی تھوڑا سا دائیں، ایک چھوٹا سا خوبصورت گلدستہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ابھی میں تازہ آ رہا ہوں ثانیہ زہرا کے دروازے سے، وہاں سے جو بھیک ملی ہے وہ آہستہ پہنچا دیتا ہوں، لیکن اب میں نام لوں گا سب کھڑے ہوں گے، کوئی آدمی بیٹھے گا نہیں، درود پڑھتے آگے آئیں گے۔ والفاتحہ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمة الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَہْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسن اور حسین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لن منازع فاطمة الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ اللہم العنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے ایک ورد جو ہے نا کیا ہے تبرے کا، تو دیکھیے یعنی کلام وہ مضبوط ہے جس کی تصدیق یا تو قرآن سے ہو تو یا معصوم سے ہو، یعنی عقیدہ وہ صحیح ہے جس کی تصدیق ناطق قرآن کرے اور صامت قرآن کرے۔ ابھی ہم نے مل کر آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کی ہے، بولو کی ہے نا؟ اس کے قرآن میں کیا کنسپٹ ہے توجہ اگر فرمائیں، اس کی قرآن میں کیا، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، اے میرے حبیب یہ یہودی مسیحی عیسائی اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ اور انہوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھا ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے، جو ایک قرآن کہتا ہے جو ایک مومن کو قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے، اور انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا اور پھر کہتے ہیں مومن ہے۔ ان سے پوچھو مومن کیسے ہو؟ تو نبی نے سب کو بلایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، آپ کیسے مومن ہیں؟ قرآن مجید میں بھئی آیت آئی ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو پہلے نبی کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کدھر قتل کیا، وہ تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم نے نہیں قتل کیا، ان کا جرم ہم پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے نہیں قتل کیا۔ نبی فرماتے ہیں آیت آئی ہے تم نے قتل کیا۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، میسیج دے رہا ہوں عالم کو، اگر لائیو پہ لگی ہوئی ہے تو پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دے رہا ہوں کہ تم نے قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کیا؟ ہم نے نہ قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے، نہ ظالم دیکھے، نہ مظلوم دیکھے، ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تم نے نبیوں کے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل ہو۔ توجہ ہے؟ تم نے نبیوں کے قاتلوں سے
سر نہیں ہلانا. معصوم فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ما عظمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ، کہ انسان کے اندر جتنی بھی آل محمد کے لیے محبت ہو اس کا اظہار مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کے چہروں سے ہوتا ہے. سب حلالی موالی بیٹھے ایسے ایسے نہیں کرنا، میں کہانی نہیں سنا رہا، زبان سے بولنا ہے، پتہ چلے کہ تیری. اور توجہ ہے. اور وہ زبان جو آل محمد کے لیے اشش کرتی ہے، وہ زبان جو آل محمد کی حمد و ثنا پہ اشش کرتی ہے، معصوم فرماتے ہیں ہم ضامن ہیں اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. توجہ ہے. تو اب یہ جو میری حاضری ہے آپ یوں سمجھے کہ میری ایک محبت کی حاضری ہے. میں نے 2 آدمیوں سے یہ جو ممبر پہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں نا، یہ 2 آدمیوں سے میں کہ خط میں نے لیا 2 آدمیوں سے. ایک اہل اللہ مقامہ غلام حیدر کلو صاحب اور دوسرے اہل اللہ مقامہ محمد بشیر فاتح ٹیکس نے. یہ میرے گو ان کے سامنے میں دوزانو نہیں ہوا لیکن خط ان دونوں کا میرے پاس ہے. تو لہذا ان باقی بھی جتنے بھی علماء جو ولایت امیر المومنین کے جو جتنے بھی تھے اس میں جو تبلیغ کرنے والے، خصوصاً مبلغ اعظم، باقی سب کے لیے اور ان 2 کے لیے خصوصی، اور آپ صاحب کے مرحوم کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے ہیں. بسم اللہ. درود بار محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیت رسولہ مات شہیدہ و واقع اجرہ علی اللہ. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 190 سے میں نے ایک کلپ لیا ہے. توجہ ہے. اور ابھی میں 2.5 مہینے شہزادی ثانیہ زہرا کے دروازے پہ سجدہ اسلامی کر کے آ رہا ہوں. تو وہاں سے یہ آئندہ جو میں عشرہ محرم کے لیے میں نے شہزادی سے عنوان لیا تھا جس پہ آپ مجھے ہدایت فرمائیں گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس عنوان پہ پڑھوں. جب آپ بتائیں گی تو آپ رستہ بھی دیں گی اور لنگر بھی دیں گی. تو یہ آیت جو ہے حدیث میرے سامنے جو ہے اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 34 آئی کہ آئندہ عشرہ اس پہ پڑھنا ہے، اور اسی پہ اب میں مجالس پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیں. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں راوی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی بھی حدیث پڑھے تو آدمی کہہ سکتے ہیں راوی کون ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھے تو راوی کوئی نہیں پوچھے گا. اور نہج البلاغہ میں مولا کے حدیث پڑھے وہاں بھی راوی کوئی نہیں پوچھے گا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ من مات منکم علی فراشہ، تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے، میدان جنگ میں نہیں، جہاد میں نہیں، تلوار لے کر نہیں، اپنے بستر پہ. لیکن مرے کیسے، اس کی حالت کیا ہو، اس کا عالم کیا ہو. وَهُوَ عَلَى معرفت حق ربہ، وہ اپنے رب کے حق کی معرفت رکھتا ہو. وَمعرفت حق رسولہ، اور اللہ کے رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو. وَمعرفت حق اہل بیت رسولہ، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتا ہو. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مات شہیدہ، وہ شہید ہے. شاہ صاحب کتنا یعنی مالک میں نے ایک جڑا ہے عنوان بڑا خوبصورت عنوان اس مرتبہ دے کر بھیجا ہے، بہت خوبصورت. آپ بستر میں مر جائیں لیکن اللہ کے حق کی معرفت رکھتے ہوں، رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوں اور آل رسول کے حق کی معرفت، شہید ہے. اور پھر فرماتا ہے واقع اجرہ علی اللہ. ان 3 اللہ رسول اور آل رسول کے حق کی جب معرفت رکھیں گے نا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے.
حق کیا ہے کہ جس کی ہم معرفت رکھیں گے؟ تو شہید ہوں گے، اور شہید کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ بولو، شہید کا حساب کتاب ہے؟ تو یہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اللہ کے حق کی معرفت، یہ حق کیا ہے؟ یہ فروعات اللہ کا حق نہیں ہے۔ میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم پہ فرض ہے، یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ فروعات اللہ کا حق نہیں ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ، رسول اور آل رسول کا۔ توجہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کو اگر ابھی بھی وہاں سے جہاں سے تھوڑا سا میں مقدمتاً کر رہا ہوں، جو اللہ کو اگر کہیں رسول تو کفر ہے، بولو نا، کفر نہیں ہے؟ کفر ہے نا۔ اگر رسول کو اللہ کہیں تو پھر بھی کفر ہے۔ اگر رسول کو امام کہیں، اگر اللہ کو امام کہیں، کفر نہیں؟ اور امام کو اگر اللہ کہیں، کفر ہے۔ لیکن ایک ایسا منصب ہے جس میں تینوں برابر ہیں، جو تینوں کے پاس ہے۔ وہ غدیر کے دن نبی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ مولانا مولایا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ لفظ مولا میں اللہ، رسول اور آل رسول مشترک ہے۔ اللہ کا بھی مولا کہیں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ اللہ رسول کو بھی مولا کہیں، شرک نہیں ہے، اور علی کو بھی مولا کہیں۔ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ، توجہ فرمائیں۔ اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سر، تھوڑی اس کی تقویت ہو جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تو دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ارشاد رہا کہ ما سوائے اس کے، یہ جو انما ہے نا، یہ ایک حصار ہے، ایک باڑ ہے۔ ما سوائے انما یرید اللہ، ما سوائے اس کے اللہ کے ہے نا، انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ ومن یتول اللہ، جو اللہ کو حاکم مانے گا، اور ورسولہ، اور اس کے رسول کو حاکم مانے گا، والذین آمنوا، اس صاحب ایمان کو حاکم مانے گا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ قرآن مجید کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت نہیں آپ کو ملے گی اس میں دو ولایتوں کو ماننے والا اللہ کی گروہ، نہ تین ولایتوں کو۔ تو یہ ولایت میں مشترک ہیں، اللہ بھی ولی ہمارا، اللہ ولی ہو نا، نبی ولی ہو نا، علی ولی ہو نا، اللہ بھی ہمارا ولی، نبی بھی ہمارا ولی، توجہ ہے، اور علی بھی ہمارا ولی۔ فرق کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ بھی ولی، جہاں جہاں تک اس کی ولایت، وہاں تک محمد اور علی کی ولایت، جیسی اس کی ولایت ایسی محمد و علی کی ولایت، جیسے وہ ولی ایسے یہ ولی۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ اب پھر حدیث پڑھوں تو معصوم فرماتے امام صادق، ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، جیسی اللہ کی ولایت ایسی ہماری ولایت ہے۔ بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، جیسے اللہ کی ولایت، وہ ولایت اللہ ولایتنا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے۔ اللہ کی لام یوبس نبی قط الا بولایتنا، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک اس نے ہم 14 کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ضروری ہے، اگر شہادت کی موت لینی ہے تو یہ سمجھے، مرے بستر پہ، اگر بستر پہ مر جائے گا لیکن موت شہادت کی ہوگی، جس کی شہادت کی موت اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ بائی پاس گزر جاتا ہے۔
توجہ ہے؟ یعنی 3 ولایتیں ہیں. ہماری ولایت فرق کیا ہے؟ اس کی ولایت ذاتی ہے. میرے جانے کے بعد کوئی فتویٰ نہ لگاتا رہے، میں اس کو کلیئر کر دوں. اس کی ولایت اللہ کی ذاتی ہے، اور محمد اور آل محمد کو اللہ نے دی ہے. توجہ ہے؟ تو یہ ولایت ہے کیا؟ توجہ فرمائیں. یعنی اللہ، رسول اور آل رسول تینوں کی ولایتیں ہوئی نا. جیسے اس کی ولایت ایسی ان کی ولایت، جہاں تک اس کی ولایت وہاں تک ان کی ولایت. توجہ ہے؟ پھر حدیث پڑھتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں امام صادق، لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نحن و نحن فی ہوا الا انہ ہوا و نحن نحن. ہمارے اللہ سے ولایت میں ایسے حالات ہیں، ولایت میں جس سے وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ توجہ ہے؟ یہ معرفت، یہ حق پیش کر رہا ہوں. علی کو اللہ کہنا شرک ہے، علی کو رسول کہنا کفر ہے، لیکن ولایت علی کا حق ہے. ولایت 14 کا حق ہے. اس حق کی معرفت رکھیں گے تو پھر شہادت کی موت ہوگی. بولو. یعنی ہمارے اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے اور ہم ہیں. لو حق پیش کرتا ہوں، کروں حق. قرآن مجید کی آیت سن لیں. فالمدبرات امرا، سورہ نازیات کی آیت ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے روح قبض کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستہ روح قبض کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ہے نا سختی سے روح قبض کرتے ہیں. فرشتوں ہے ان فرشتوں کی جو اللہ سے وہ آگے نہیں بڑھتے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو امور میں تدبیر کرتے ہیں. یہ کائنات میں جتنا کام چل رہا ہے، توجہ فرمانا، میں نے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا. جو ہے نا بات جو کرنی ہے کلام الہی اور کلام معصوم سے. آپ باقی ہدایت کے لیے تو خود گود بوجھ چھائے گا. میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہنا. اب قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرشتے کام کر رہے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے کہتے ہیں ملک الہوا. کوئی فرشتہ ہے اس کا جو ہے نا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں. کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں. کسی کا رزق تقسیم کرنے پہ کنٹرول ہے، اسے ملک قاسم رزق کہتے ہیں. کسی کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں. کسی کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں. یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا، یہ کائنات میں کام جو کر رہے ہیں. تو ناجر بلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. یہ جتنا کائنات میں کام چل رہا ہے نا، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں. بابا مولوی سے عقیدہ نہیں لینا، اپنا یا پرایا. عقیدہ 14 سے لینا ہے. یہ معرفت رکھو گے تو موت شہادت کی ہوگی. اب تیری مرضی شہید ہو کر مرے، تیری مرضی مردود ہو کر مرے. توجہ ہے؟ شہادت کی موت، یہ پوری کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے. توجہ ہے؟ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. اب حدیث پڑھتا ہوں 17 کتب سے. معصوم فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدام و امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ جتنے فرشتے کام کر رہے ہیں نا، یہ علی کے نوکر ہیں. جس کا ہوا پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جس کا بارش پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جس کا موت پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جس کا حیات پہ کنٹرول ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. جو یہ رزق تقسیم کر رہا ہے وہ بھی علی کا نوکر ہے. یعنی نوکر کی ولایت کا اعتراض نہیں ہے، مولا پہ اعتراض ہے. بولو. نوکر پہ کوئی ہے ملک الموت کی ولایت کو نہیں مانتا؟ ہاتھ کھڑا کرو. ابھی تو یہ ولایت منا کے رکھ دے گا.
بولو نا، یعنی دیکھو یہ فرشتہ ملک الموت علی کا نوکر ہے۔ امام صادق علیہ السلام، یہ آپ کی کتاب میں صاحب بھری پڑے، اگر کوئی حوالہ چاہیے، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے۔ ابھی میں حوالوں میں جیسے اس وقت وجہ کیونکہ وقت تھوڑا، میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ آپ تک پہنچا سکوں، اور اس کا ثواب جو ہے میرے جو روحانی باپ جو تھے غلام حضرت کلو صاحب اور محمد بشیر فاتح ٹیکسل، ان کے روح کو پہنچے گا۔ توجہ ہے؟ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، کون چلا رہا ہے؟ فرشتے چلا رہے ہیں۔ لیکن ان کا ناظم اعلیٰ کون ہے؟ جی وہ 14 ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یہ ملک الموت، بابا میری طرف دیکھ، ملک الموت کوئی شرق میں مرتا ہے، روح ملک الموت قبض کرتا ہے، کوئی غرب میں مرتا ہے، ملک الموت روح قبض کرتا ہے، کوئی شمال میں، جنوب میں، ہوا میں، سمندر میں، روحیں تو ملک الموت قبض کر رہا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ کیسے پہنچتا ہے؟ تو امام نے کہا میں ملک الموت کو بلا کر پوچھا دیتا ہوں، تو کیسے پہنچتا ہے؟ جب ملک الموت کو بلایا تو ملک الموت کہتا ہے یہ پوری کائنات دنیا میرے ہاتھوں میں ایک پیالے کی مانند ہے، جس طرح کسی شخص کے ہاتھ میں پیالہ ہو نا، وہ جہاں سے چاہے پانی پی لے، میں جس کو چاہوں پکڑ لیتا ہوں۔ یہ تو نوکر کی ولایت ہے، نوکر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو مالک ہے وہ نجف میں بیٹھا۔ یہ نوکر کی ولایت ہے۔ چلیں قرآن مجید سے ایک اور بات کرتے ہیں، شیطان کی ولایت سناؤ، قرآن سے سناؤ، اپنی طرف سے شعر و شاعری نہیں کروں گا۔ انہو ہوا یراکم و قبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہارے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ بابا ہاتھ نہ منہ پہ رکھو، سوچو اگر شہادت کی موت بستر پہ لینی ہے، اگر ارادہ ہے کہ ہم جب مریں تو شہید مریں اور ہمارا حساب کتاب بھی نہ ہو، توجہ ہے؟ یہ قرآن کی انہو و قبیلہ، انہو یراکم ہوا قبیلہ، شیطان بھی تجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاں پہ ہے، جہاں بھی ہے شیطان۔ یہ تو شیطانی قوت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور رحمانی قوت اگر ہر جگہ حاضر نہیں ہے تو شیطانی قوت بڑھ جائے گی۔ توجہ ہے؟ تو وہ ولایت ہے کیا؟ کیونکہ تھوڑا وقت ہے، میں آپ کو یوں سمجھے کہ کئی اشرات ہے نا، اگر ایک دیگ پکائی جائے نا، دیگ نیاز کی، تو جب اس کا ذائقہ چکھا جاتا ہے تو عقیدہ ذرا دکھانا اس کا ذائقہ کیا ہے، چمچ ہی لائی جاتی ہے نا، ایک چمچ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا سارا ذائقہ کیا ہے۔ ساری دیگ کھا کے ذائقہ نہیں نظر ہوتا، ایک چمچ سے عادت ہے، تو زیادہ ساری دیگ کھا کے ذائقہ چکھے تو بدہضمی ہو جائے گی۔ علی کی ولایت کی دیگ سے ایک چمچ چکھا دوں، نہیں اگر چہرے بنائیں گے تو، نہیں تو میں نہیں چکھاؤں گا۔ چکھا دوں ولایت علی سے ایک چمچ، دیکھ بڑی تو یعنی وقت بہت تیز ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو میں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ تو جو ہے علی کی ولایت سے، چلو پھر ناج بلاغہ سے جملہ پڑھتا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے تو ناج بلاغہ سے جملہ پڑھتا ہوں۔ اس میں نے عشرہ پڑھنا ہے، عشرہ آپ کے ملک میں پڑھ رہا ہوں، ذیل اللیہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں جمن شاہ میں پڑھ رہا ہوں، اور کراؤڑ لالیسن میں پڑھ رہا ہوں، اور احمد یار کی بستی میں پڑھ رہا ہوں۔ آئندہ بھی عشرہ انشاءاللہ، پچھلا بھی پڑھا ہے آپ کے اسی ملک میں، آئندہ بھی ادھر پڑھ رہا ہوں۔ تو جو ہے نا، جو نیاز کی دیگ سے نیاز جو ہے نا، ولایت کی جو نیاز ہے نا، اس کی دیگ سے ایک چمچ چکھاؤں تو ناج بلاغہ سے پڑھتا ہوں۔ تو ناج بلاغہ میں مولا فرماتا ہے اِنَّ محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ توجہ ہے؟ اب چکی کا فنکشن آپ کے سامنے ہے، ملک صاحب، شاہ صاحب، آپ ہی کو میں جانتا ہوں کہ باقی کو میں اتنا نہیں جانتا، سامنے ہے نا آپ کے، کیا ہے کہ 2 پتھر ہیں بابا، ایک تو منجمد ہے نا، بولو، اور ایک حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو نا، کیل پہ ہے نا۔ آپ بہتر سمجھیں، اگر کیل ہٹا دیں
چکی چلے گی؟ بولو بولو، دانے پیسیں گے؟ نہیں۔ تو مولا نے ایسے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں، بولو، کیل کا مقام ہے۔ کیل کو علیحدہ کر دیں، چکی کا فنکشن ختم، دانے نہیں پسیں گے۔ یہی تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں علی، اگر یہ میں آپ کو پہ ولایت پیش کر رہا ہوں کہ ولایت کیا ہے، کہ میں ہمیں تو علی ولی اللہ پہ الجھایا جا رہا ہے، علی کو اللہ کا ولی مانو، علی کو اللہ کا ولی۔ اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو ولایت ہے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ یہی تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ جینین خطاب پیش کر رہا ہوں، کوئی ویلڈنگ نہیں ہے۔ تیرا ذہن ویلڈنگ پہ لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے ٹکڑا لیا، ادھر سے ویلڈ کیا اور جینین کر کے پیش کر دیا۔ یہاں ویلڈنگ نہیں ہے، جینین ہے، جینین۔ تو کیا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر چکی کا جو کیل کو علیحدہ کر جائیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں، اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ بولو، دانے کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ سائیڈ پہ یا سنٹر میں؟ بولو ادھر والے، سنٹر میں۔ اب دانے ڈال چلے گئے نیچے، نیچے جا کر دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شاہ جی، جینین کلام ہے، جینین، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں نیچے جا کر۔ کچھ دانے وکیل کا دامن نہیں چھوڑتے، صرف واہ واہ واہ، اس سے زیادہ میں کیا پیش کروں؟ کچھ دانے وکیل کا دامن اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بولو نہیں ادھر والے، تو میری بات سمجھ رہے ہو تو بولو، نہیں سمجھ رہے نہ بولو۔ جو دامن چھوڑ دیتے ہیں کیل کا، ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بولو، پس جاتے ہیں نا۔ جو نہیں چھوڑتے پسنے سے باج۔ یہی تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ ایسے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یعنی میری ولایت سے چمٹے رہے، جس طرح کیل سے دانے چمٹے رہتے ہیں، وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں، اسی طرح تم پسنے سے بچ، اگر میری ولایت کو چھوڑ دیا تو پس جاؤ گے۔ یہاں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی۔ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ بابا بولو، میرے بدن پہ میرا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ نبی نے سر کیوں بنایا؟ نبی نے کیوں کہا کہ تو میرا سر ہے؟ میں اس سر کا بدن ہوں۔ بدن اور سر اکٹھے ہوں تو پھر جسم بنتا ہے۔ بولو، اگر ایک لاش پڑی ہے سڑک پہ، شاہ صاحب، سر نہیں ہے، بریدہ ہے، پہچان لو گے؟ بولو بابا، پہچان لو گے؟ سر نہیں ہے، لاش پڑی ہے، نہیں پہچانو گے۔ سر پڑا ہے، لاش نہیں ہے، آپ سر پڑا ہے، نہیں پہچان لو گے یہ کس کا سر ہے؟ لاش سے نہیں پتہ چلے گا کس کی لاش ہے۔ بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ؟ ایسے نبی نے کہہ دیا تھا تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہی تو نبی کہنا چاہتا ہے، جس نے مصطفیٰ کو پہچانا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے۔ جی، جس نے مصطفیٰ آل محمد زندہ باد، اور آپ لوگ زندہ اور ہمیشہ رہیں کہ آل محمد کی یہ صفحے بچتی رہیں، اور میرے جن کو اپنے استاد محترم کو جو میں ہدیہ کے آیا ہوں ان کے درجات کی بلند کے لیے مولا سارا ثواب وہاں پہنچا رہا ہے اور وہ سن بھی رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ بڑا میرا رشتہ ہے کہ مظہر صاحب سے ہے، وہاں سیدہ زینب میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ جب فاتحہ پڑھتا ہوں تو یہ غلام حیدر کلو اہل اللہ مقامو میرے ساتھ ہوتے ہیں۔
جی میں نے خود کہا تھا کہ جو اعلیٰ مقاموں کی جو برسی ہے وہ اس میں حاضری دوں گا، باقی چلے چھوڑے، اس پہ ضروری ہے حاضری۔ توجہ ہے؟ اب جب بولا تو نبی نے کیا کہا کہ علی تو میرا، سارے بولو نہیں، تو اس پر پیچھے ہٹ گئے ہیں، سر ہے۔ تو پہچان دھڑ کی کس سے ہوگی شاہ جی؟ مصطفیٰ تو دھڑ ہے، اور مرتضی سر ہے نا۔ توجہ ہے؟ دیکھیں آپ کا نبی صلی اللہ یا رضی اللہ؟ ذرا سوچ لو، کہیں رضی اللہ نہ نکل آئے۔ ہے بابا کو گنجائش کہ رضی اللہ نبی کو کہہ دے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارا صلی اللہ ہے یا کچھ صلی اللہ ہے؟ بولو نا، سارا صلی اللہ ہے۔ ممکن ہے کچھ حصہ رضی اللہ نکل آئے، نکل ہے نہیں۔ نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بطن صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ، نبی کے ہاتھ صلی اللہ۔ نبی کہہ رہا ہے یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ اور اوپر رضی اللہ ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے یہی دعائیں لے جا رہے ہیں۔ تو 73 سال میری ایج ہے، میری ایج کا آدمی اس کا کلمہ سیدھا نہ ہو نا تو کہتے ہیں بابا ذرا کلمہ تو سناؤ، کہے گا لا الہ الا اللہ۔ آپ ساری رات کہتے رہے ہیں بابا لا الہ الا اللہ، کہتا رہے گا، سو گیا نا بابا اب سنا، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ میری ایج کا آدمی، تو میں آپ کے سامنے یہ آل محمد کا معجزہ اتنی بڑی حدیثیں تو یاد کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ توجہ، نبی کو یا تو سارا صلی اللہ رضی اللہ مان لو۔ چلے ایک اور یہاں پہ نہج بلاغہ سے پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ اگر کوئی بھی بیج بوتے ہیں، مثلا آپ نے باجرہ بویا تو اس کی کونپلیں نکلیں گی نا، دوسرے دن 4 دن کے بعد گئے، ہاں بھئی کونپلیں نکلی ہیں، اور 10 دن کے بعد ہو بھئی عجیب ہے، یہ تو باجرے کی کونپل ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ مکئی کی کونپل ہے اور ساتھ جوار کی کونپل ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ جو بیج بوئیں گے وہی کونپلیں ہوں گی۔ بابا سناؤ نا، نہج بلاغہ میں میرا مولا علی فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنوے من الصنف، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک شاخ صلی اللہ ہو اور دوسری رضی اللہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس حضور یہ آپ تک چھوٹا سا پیغام، علی کے حق کی معرفت وہ ولایت ہے، اللہ کے حق کی معرفت وہ ولایت ہے۔ یہ میرے پاس چلے یہ کتاب، چلے اس سے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے اس تصویر، توجہ ہے؟ سماعت السید آیت اللہ العظمیٰ سید سستانی، یہ ان کی کتاب ہے۔ صرف یہ آپ تک لایا ہوں، آپ کو ایک چٹھی سنانے کے لیے سنا دوں، بولو نا۔ اس کے صفحہ نمبر 347 347 پہ سید سستانی لکھتے ہیں الحجت هو الانسان الکامل، جو حجت ہوتی ہے حجت الہی، وہ کہتے ہیں وہ انسان کامل ہے، الذی یکون بمنزلۃ کتب رہا العالم، کہ جس طرح چکی کے میں وہ کیل ہوتا ہے نا، کیل ہوتا ہے تو چکی کا فنکشن اس پہ ہوتا ہے نا، کیل پہ۔ تو سید سستانی کہتا ہے یہ پورے عالم کا فنکشن جو ہے وہ اس حجت خدا پہ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب توجہ ہے کہ پوری جتنی بھی کائنات ہے اس کا کیل کون ہے؟ بولو، کہتے ہیں وَلَوْلَاهُ لَسَاخَتِ الْأَرْضِ بِأَهْلِهَا هَبِلَ الْكَوْنِ، اگر حجت خدا نہ ہو یہ پوری کائنات غرق ہو جائے۔ اور آگے کہتے ہیں، توجہ فرمائے، آگے فرماتے ہیں الحجت الالہیت التی تتجلی و تتبلور فی الانسان الکامل، یہ حجت الہی جس انسان میں چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی اسماء و صفات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، ان کا ظہور اس کی حجت سے ہوتا ہے۔
بولو اگر میں نے اپنی طرف سے شرح کر دی تو ممکن ہے جو ہے لوگوں کی زبانیں رکیں یہ کیا تقوی نے کہہ دیا. یہ میرے پاس کتاب ہے. جب بھی ضرورت ہو بھی اس کا حوالہ مجھے ٹیلی فون کر دینا, واٹس ایپ اس کی فوٹو بھیج دوں گا. اگر دیکھنا چاہے تو مجلس کے بعد آ جائیں. حق پیش کر رہا ہوں, حق کیا ہے توجہ فرمانا. یہ ایمان رکھو گے تو بستر پہ شہادت کی موت ہوگی. بابا نہیں تو موت جو ہے نا مکروہ موت ہوگی, مردود موت ہوگی. توجہ ہے. اس سے پہلے تمہیں یہی پڑھاتے رہے کہ مم مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہی حدیث سنیں. آج میں نے ناج و بلاغہ سے پڑھی حدیث کہ اللہ رسول اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھے گا نا تو تیری موت شہادت کی موت ہوگی. اور آگے سید سستانی فرماتے ہیں, توجہ فرمانا, کہتے ہیں اول مخلوق للہ هو نور محمد. اللہ کی پہلی مخلوق مصطفیٰ کا نور ہے, ثم نور علی, پھر علی کا نور ہے. اشتو کا من ہو, یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کے مشتق ہیں ایک دوسرے. وکلاہما من نور واحد من شجرۃ واحد, ان کا شجرہ بھی ایک ہے, ان کا نور بھی ایک ہے. اس لیے مصطفیٰ نے انا و علی من نور واحد. اور آگے کہتے ہیں, میری طرف دیکھو, آگے کہتے ہیں فاتا اللہ الولایت العظمی فی خلقہما. اس کائنات کی خلقت سے پہلے جب اللہ نے محمد علی کو خلق کیا تھا, یہ پوری کائنات کی ولایت عظمی ان کے سپرد کر دی تھی. یہ عقیدہ قرآن مجید سے ایک ولایت کا ایک جملہ کہہ دوں, بولو. 1 گھنٹہ میں نے پڑھنا, 40 منٹ ہو گئے. توجہ ہے. یہ میرے نہیں مانتے, پھر اس میں مانے نہیں. یہ ابھی آ جائے, ابھی دکھا دیتا ہوں. کوئی ہے, کوئی آئے, میں دکھا دوں. یہ کتاب یہ 347 اسی تو میں ساتھ لایا ہوں, کیونکہ میں زبانی کہہ دیتا تو کوئی کہتے. تو سید خمینی جو مصباح الہدایہ الی الخلافت ولایہ میں لکھتے ہیں نا, سید فرماتے ہیں ان حیول عالم الامکان مسخرۃ تحت ید الولی یقلبها کیف یشاء. وہ فرماتا ہے اس پوری کائنات کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ علی ولی کے ہاتھ میں ہے, جیسے چاہے بدل کے رکھ دیتا ہے. بابا کو گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی؟ ان حیولہ کہتا ہے ریموٹ کنٹرول. یہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, اسٹیشن بدلتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سید خمینی یہ پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے, جیسے چاہے بدل کے رکھ دیتا ہے. توجہ ہے. یہ سید خمینی کا عقیدہ ہے. اور سید سستانی حافظ اللہ, ان کا عقیدہ کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں بابا یہ صرف معبود نہیں ہے, باقی اللہ کی تمام صفات کا اظہار ان سے ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آگے میں اتنی شرح آگے نہیں جا سکتا. یہ جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں, ابھی میں چلوں پھر لیٹ ہو جا کے دیر ہو جائے گی, کیونکہ پیچھے بھی مجھ سے اچھے اپنے مشن پہ آئے ہوئے ہیں مولا کی حمد و ثنا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بور کر دوں, اور یہ پتا کہ میرا جو کام ہے میں نے پیغام آپ تک دے دیا ہے کہ اللہ جو ہے نا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب نظر نہیں آتا تو معرفت کیا ہوگی؟ تو نہج بلاغہ میں معصوم جو ہے نا وہ یہ ہم اقوال موجود ہیں کہ اللہ کی تمام صفات, اللہ کی تمام اسماء, ان کا ظہور 14 سے ہوتا ہے. ان کا ظہور 14 سے ظہور ہوتا ہے, کیونکہ ناج و بلاغہ میں بھی یہ ہے نا, پھر بات لمبی ہو جائے گی. توجہ فرمائے. تو ایک حدیث پڑھتا ہوں. حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ نحن مورد لارادۃ اللہ و فکر لمشیۃ اللہ. ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں اور اللہ کے جو ہے نا مشیت کے گھونسلے ہیں, آلڑے ہیں. کیا مطلب؟ معصوم نے کہا کہ ہم اللہ کی جو ہے ارادوں کی گھاٹ ہیں. یہ دریا سے گھاٹیں ہوتی ہیں نا, پانی, جانور وہاں سے پانی پیتے ہیں نا, اسے گھاٹ کہتے ہیں. اور اللہ کی مشیت کے
گھونسلے. کیا مطلب اس کا ہے؟ جب پرندہ مادہ جب انڈے پہ آتی ہے نا تو پہلے گھونسلہ بناتی ہے, گھونسلے میں انڈا دیتی ہے, انڈا کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے, پھر انڈے سے بچہ نکلتا ہے, حفاظت گھونسلہ کرتا ہے, بچہ پھلتا پھولتا ہے, حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. معصوم فرما رہے ہیں اگر گھونسلے سے بچہ گر جائے پرندے کا, یا اسے کوئی کتا پکڑ لے گا, یا بلی پکڑ لے گی, چیل پکڑ لے گی, کوئی بچہ پکڑ لے گا, مر جائے گا. جب تک گھونسلے میں رہے گا حفاظت رہے گی. یہی تو معصوم فرما رہے ہیں وَنَحْنُ مِكْرُ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ, مشیت اللہ کی ہے, پلتی ہم 14 میں ہے. بس یہ آپ تک پیغام پہنچ گیا, ڈوز آپ کو مل گئی کہ حق کی معرفت رکھنی ہے. آپ کو میں نے لائن دے دی ہے, لائن جو ہے سفر آپ تو نے خود کرنا ہے کہ حق کی معرفت. یہ ولایت علی کو اللہ کہنا شرک ہے, نبی کہنا کفر ہے, ولایت علی کا حق ہے. اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا لو ایتم الناس کلہم علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نار. اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت میں اکٹھی ہو جاتی, اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. وہ حق کیا ہے جس کی معرفت رکھنی ہے؟ قرآن سے پھر ایک آیت سن, آخری بس جملہ, یہ تم ختم ہونے والی, میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ صبح تک پڑھتا رہوں, لیکن نہیں, پیچھے بھائی کو جاتے. آخری جملہ توجہ ہے, قرآن سے پڑھ, سورہ بقرہ کی آیت. یہ دیکھیے میری داڑھی دیکھ رہے ہیں آپ کو, سفید نظر آ رہی ہے یا کالی؟ سارے بولو نا, سفید ہے. اب میں نے اس پہ کلف لگا دیا, خضاب لگا دیا, تو پھر کالی ہو جائے گی. لیکن اصل کیا ہے بابا؟ اصل تو سفید ہے نا, تو میں نے کلر لگا دیا. اب قرآن کی آیت سن لو, شرع نہیں کروں گا, شرع کروں گا تو بڑے جو ہے نا لوگوں کے شکوک و شبہات اٹھے گے. یہ تو نے خود ہدایت مانگنی ہے, میں نے تجھے ہدایت نہیں دینی ہے, وہ تو خود گود پھیلائے گا. صرف میرا کام ہے ڈیوٹی, میں ہوں پوسٹ مین آف دی آل محمد, صرف میرا کام ہے ترجمہ کرنا. اس کے علاوہ میری طرف سے اگر کوئی میں نے اب بھی لفظ کہا ہے وہ میرے منہ پہ مار دو. یہ مجھے آدھ گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے, میں نے ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہا, نہ کوئی شعر پڑھا ہے, نہ کوئی خطابت کا جملہ ہے, نہ کوئی داد لینے کے لیے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے صبغۃ اللہ, اللہ کا خضاب. صبغہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں خضاب کہتے ہیں رنگ, انگریزی میں کلر کہتے ہیں. اللہ کا خضاب, اللہ کا رنگ, اللہ کا کلر. تو خضاب ومن آثر من اللہ صبغۃ, اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے, اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے, اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے. تو میں اس کا حوالہ بھی آپ کو کتاب کا دے دوں, تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 340 اور تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 81, 2 تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں. امام صادق سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا خضاب کیا؟ اللہ اور ہے, خضاب اور ہے, اللہ اور ہے, رنگ اور ہے. یہ اللہ کا خضاب کیا ہے, یہ اللہ کا رنگ کیا ہے, اللہ کا کلر کیا ہے؟ امام معصوم فرماتا ہے صبغۃ یا معرفت علی بالولایہ, علی کی ولایت کی معرفت اللہ کا خضاب ہے. توجہ ہے؟ تو بس حضور ابھی بات ہو رہی تھی وہاں پہ, برادر عزیز کلو صاحب فرما رہے تھے کہ جناب علی اصغر کا جو ہے نا انتخاب کیا تھا امام حسین نے, کیوں؟ وہاں سے ایک جملہ کہہ دوں, جب مولا نکلے نا مدینے سے تو کسی نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا تھا کہ آپ تو بھائی ہیں, جمل اور صفین اور حنین میں بڑی آپ کی جنگجو, آپ نے لڑائیاں تھی, آپ کو بھائی کیوں نہیں لے گیا, آپ کو حسین کیوں نہیں لے گیا؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. جملہ بہت خوبصورت ہے. ایک جملہ کہوں گا, شہادت نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ, میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. میرا تو جی تھا کہ مولا مجھے ساتھ لے جاتے, لیکن انتخاب نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی پہ انتخاب نہیں ہوا, جنگجو بھائی ہے. تو جب مدینے سے نکلے, اصغر کتنے دن کا تھا؟ بولو نا, کتنے دن کا تھا؟ 18 دن کا تھا نا. اصغر نے کربلا میں جنگ لڑ دی تھی,
بولو، تو پھر اصغر کا انتخاب کیوں کیا؟ بھائی کا انتخاب نہیں کیا، اصغر کا کیوں کیا؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ کربلا سے لے کر کوفہ شام دشمن کا میڈیا ہوگا. اے ہائے 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 ہائے، ہمارا میڈیا نہیں ہوگا، ہم نوک نیزہ پہ ہوں گے اور ہماری مستوروں کا یہ عالم ہوگا. بولو، جب دشمن کہے گا کہ باغی آ رہے ہیں، ہماری طرف سے کون دشمن کو جواب دے گا؟ اے ہے شاہ صاحب، یہ جملہ سن لیں. یہ میں نے ہائی کورٹ میں، لاہور کی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس میرے سامنے بیٹھا تھا اور پوری وہاں پہ جتنی بھی تھی اسٹیبلش وہاں پہ موجود تھی، جتنے وکیل تھے جج تھے. میں نے وہاں پہ یہ بات مقدمہ پیش کیا تھا نا، جو ہے نا وہ سپریم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے، میں نے کہ آپ فیصلہ کریں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا کربلا میں جو ہے نا یہ شہادت جو ہے نا وہاں پہ ظلم ہوا، یہ آپ کریں گے. خدا کی قسم ان کے آنسو یہاں سے داڑھی پہ آئے ہوئے تھے، جو میں نے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. تو امام نے اصغر کا کیوں انتخاب کیا؟ امام جانتے تھے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام کتنی بستیوں سے گزریں گے، کتنے شہروں سے گزریں گے. لوگ جب ہمارا قافلہ گزرے گا لوگ کہیں گے باغی آ رہے ہیں، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے کون جواب دے گا؟ تو امام نے کہا میری طرف سے اصغر جواب دے گا، اصغر جواب دے گا. اصغر کو اس لیے جو ہے نا وہ ساتھ لے کر گئے تھے، حالانکہ بہن مانگتی رہی تھی کہ مجھے دے کر جائے. کہا نہیں، میری جو ہے نا مظلومیت کا اظہار اصغر نے کرنا ہے، میرا بیڑی اصغر ہوگا کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام. وہ کیسے؟ جب جس بھی بستی سے گزرتے تھے نا نوک نیزہ پہ سر ہوتے تھے. جب حسین کے سر پہ نظر پڑتی لوگ ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، ہائے 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 ہائے. جب اکبر کے سر پہ نظر پڑتی ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. حبیب بن مظاہر کے سر پہ نظر پڑتی کہتے ہائے کر دو، رونا نہیں آتا تو ایک دوسرے کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. اکبر کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی. جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی ذوبھا من الاذن الی الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا. ممبر سے پڑھتا ہے کہ گلے پہ تیر لگا، گلا تو اتنا تیر تھا، گلا تھا تیر وہ تھا اگر ہاتھی کو مارا جائے ہاتھی بھی نہیں سنبھل سکتا تھا. ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا اصغر. جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے. خدا جانے کس بہن کی گود سے چھین کے لا رہے ہیں، کس ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر کے لا رہے ہیں.